شوہر اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، چاہے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے یا مختلف مجالس میں ایک ایک طلاق کر کے 3 طلاقیں دے، عورت شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ عورت اس شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ عورت مجبور ہو جاتی ہے یا اسے مجبور کیا جاتا ہے، برادری کا دباؤ ہوتا ہے، ماں باپ اور معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، یا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب وہ مجبور ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں شریعت اسے مجبور نہیں کر رہی، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب اس ظالم نے تمہارا لحاظ نہیں رکھا، اس نے تمہیں طلاق دی ہے، معاشرے میں تمہیں داغدار کیا ہے، تو اس ظالم کے پاس واپس نہ آؤ، ممکن ہے یہ پھر تمہارے ساتھ وہی کرے۔ شریعت اسے مجبور نہیں کرتی، وہ خود مجبور ہوتی ہے یا معاشرہ اسے مجبور کرتا ہے۔ شریعت تو اسے اختیار دیتی ہے کہ جب تجھے طلاق ہو گئی ہے، اب اس شخص کے علاوہ جس سے چاہے نکاح کر، اس سے نکاح نہیں کر سکتی، باقی جس سے چاہے نکاح کر لے۔ لیکن عورت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اسی سے کرنا ہے۔ تو اللہ کتنا کریم ہے، اس نے شریعت میں کتنی آسانی دی ہے، اس عورت کو رستہ عطا فرمایا ہے واپس آنے کا۔ واپس یہ خود آنا چاہتی ہے، شریعت نے صرف اس کو راستہ دیا ہے، اس کی مجبوری کا لحاظ رکھا ہے شریعت نے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اس کے لیے آسانی کا رستہ بتایا ہے، اور وہ رستہ یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب تک یہ کسی اور شخص سے شادی نہ کر لے تب تک یہ پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ اب بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے جو بے دین ہوتی ہیں، جو دین کو اتنی بھی حیثیت نہیں دیتی جتنی آج کل کی عورتیں دوپٹے کو حیثیت دیتی ہیں۔ چلو گلے ہی میں صحیح لٹکا تو لیتی ہیں، لیکن مظلوم بن کر ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر یہ واویلا کر رہی ہوتی ہیں کہ جناب دیکھیں طلاق خامد نے دی ہے، ظالم وہ ہے، زیادتی اس نے کی ہے، اور حلالے کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کے سامنے جو علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، شاید ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی اور وہ بول ہی نہیں سکتے، وہ یوں نہیں کہتے کہ محترمہ شریعت نے تمہیں نہیں مجبور کیا کہ اسی ظالم کے پاس آؤ، شریعت نے تمہیں آزاد قرار دیا ہے، جس سے چاہو جس کو اچھا سمجھو اس سے نکاح کر لو۔ اس کے پاس تم دوبارہ آنا چاہتی ہو، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، بقول تمہارے زیادتی کی ہے، تم اس کے پاس آنا چاہتی ہو، اگر اسے سزا ہی سمجھو تو تمہیں اپنی غلطی کی سزا مل رہی ہے، حالانکہ یہ سزا نہیں، شریعت تمہیں راستہ دے رہی ہے واپس آنے کا۔ اگر واپس آنا چاہتی ہو تو پھر تم کسی اور شخص سے شادی کرو گی، میاں بیوی کے حقوق اور معاملات کرو گی، اس کے بعد وہ شخص طلاق دے دے یا وہ مر جائے یا تم اس سے طلاق لے لو، اس طلاق کی عدت گزارنے کے بعد اس شخص سے نکاح کر سکتی ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی کروانے والا، ان پر جو لعنت فرمائی ہے، عورت اس سے نکل جاتی ہے اور مرد کو اس لعنت کا مستحق قرار دیتی ہے۔ کیا جیسے مرد حلالہ کر رہا ہے، یہ حلالہ صرف مرد کے لیے ہو رہا ہے؟ حلالہ کروانے والا کوئی مرد ہے یا عورت بھی اس میں شامل ہے؟ خالی مرد کی خواہش ہے کہ یہ عورت میرے پاس آئے، یا عورت کی بھی خواہش ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے؟ عورت بھی چاہتی ہے، اسی لیے تو وہ یہ کرتی ہے نا۔ اگر عورت نہ چاہتی ہو، کون اسے مجبور کر رہا ہے؟ کیا شریعت نے اسے مجبور کیا ہے؟ نہیں، شریعت اسے کہتی ہے کہ اب جس سے نکاح کرنا ہے تو نے کرنا ہے، تجھے کوئی مجبوری نہیں،
تو کسی کی کوئی پابند نہیں۔ اگر تو کسی شخص سے نکاح کر رہی ہے محض پیچھے آنے کے لیے تو حلالہ کروانے والوں میں تو بھی شامل ہے۔ لہٰذا اگر حلالہ کروانے کی وجہ سے مرد ملعون ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے تو بھی ملعون ہو رہی ہے۔ کیوں ملعون ہوتی ہو؟ کرو کسی اور سے نکاح یا ایسے ہی زندگی گزار دو۔ مرضی تم نے اپنی کرنی ہے، شریعت کی دی ہوئی آزادی کو استعمال نہیں کرنا، واپس ہی جانا ہے، تو پھر تمہیں کم از کم جو شریعت نے رستہ دیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس کو تو فالو کرنا پڑے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں جو شرائط طے کی جاتی ہیں، اگر وہ شرائط مقصد نکاح کے خلاف ہوں تو وہ شرائط باطل ہوتی ہیں۔ یعنی ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے، کمٹمنٹ یہ ہے کہ ایک رات کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ شرط باطل ہے اور یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر یہ شخص ایک رات کے بعد طلاق دے گا تو یہ گنہگار ہوگا، اگر یہ طلاق نہیں دیتا تو بہترین بات ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نکاح مستقلاً ہوا ہے، تعمر طلاق نہ دے، بلکہ فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ اتنا بڑا جرم ہے طلاق کا مطالبہ کرنا، اور بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دینا یا کمٹمنٹ کی بنیاد پر طلاق دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے بندے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد اگر مرد سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکوں گا تو وہ طلاق دے سکتا ہے، اور اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکوں گی، ہمارا نبھا نہیں ہو پا رہا، تو عورت خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے۔